على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عثمان بن عطاف قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكسروا عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فوضع يده بين كتفي ووجدت بردها بين صديق، أو قال فوضع يده بين صديقي ووجدت بردها بين كتفي، وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ آیت الکرسی کے فضائل اور عظمت بیان فرمانے میں روایت نقل فرماتے ہیں جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کانا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کے صحابہ میں سے یعنی آپ کا صحابی، وہ لوگوں کو حدیث بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کا اتنا زیادہ اجتماع ہو جاتا تھا کہ وہ پھر مجبور ہوئے کہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے بات فرماتے تھے تاکہ آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو اسی ضمن میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو آیت فی القرآن اعظم، قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت جو ہے بے اعتبار شان کے بھی، بے اعتبار معانی کے بھی اور بے اعتبار الفاظ کے بھی، چونکہ قرآن تو ہر لحاظ سے جامع مانے. تو جب آپ نے فرماتی ہیں کہ میں نے جب وقال رجل، جیسے پہلی روایت میں آیا تھا کہ جن سے پوچھا گیا ان کا نام تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قاری ہیں قرآن کے صحابہ میں سب سے زیادہ بڑے قاری تھے. اور اس روایت میں ان کا نام نہیں، بس رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑی شان والی آیت جو ہے اور بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے میرے دو کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک کا اثر جو ہے مجھے سینے کی جانب سے دو پستانوں کے درمیان میں محسوس ہوا. یا حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک کا اثر جو ہے مجھے اپنے کندھوں کے درمیان میں محسوس ہوا. اور حضور نے فرمایا کہ یا ابا المنذر، ابا المنذر کنیت تھی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آپ نے فرمایا کہ بھی تمہیں علم مبارک ہو، ماشاءاللہ، اللہ نے تمہیں صحیح علم عطا فرمایا ہے کہ تم نے صحیح جواب دیا کہ اعظم آیتن فی القرآن جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اعظم آیتن بے اعتبار شان کے بھی، اور دوسرا سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے، مسئلہ الوہیت ہے اور توحید بالاسماء و صفات ہے.
تو اس آیت مبارک میں سب سے اس اہم ترین مسئلے کا ذکر ہے. اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو یہ شان بخشی. اور اسی طرح علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان آیات میں یعنی آیت الکرسی مبارک میں اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ بھی مخفی ہے. جیسے کہ بعض علماء نے فرمایا یا حی یا قیوم جو ہے یہ اسم اعظم. جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ اللہ جو ہے یا اللہ یہ اسم ذات ہے، یہ اسم اعظم. تو اس لیے بھی اس سورت مبارک کو یہ عظمت و شان ملی کہ اس میں اللہ کے اسماء ہیں اور ان میں سے اسم اعظم کے بارے میں بھی روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ وہ بھی اس آیت مبارک میں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح آخری آیات جو ہیں سورت الحشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون الى آخر السورت الى آخر الآیات. تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اسم اعظم کو چھپایا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس لیے بہرحال اور اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ اذا دعی به استجاب، کہ جب بندہ اس سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا جو ہے یہ بھی قرآن میں احادیث میں ایک تو ہوتی ہے دعائے عبادت اور ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ یعنی سوال. ایک کیا مانا کہ آپ یعنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دعا ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، کہ سب سے افضل دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی علیہم الصلوات والتسلیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو اب عرفات کے دن کی دعا حضور نے یہ بتلائی، حالانکہ یہ تو کلمہ تمجید ہے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ یہ بھی دعا ہے. اور اسی طریقے سے آیا حدیث مبارک میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعض روایات مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ یہ وہ اللہ کا اسم اعظم ہے کہ اذا دعی بہ استجاب، کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. کیونکہ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں جن میں سے ایک آیت یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اس لیے علماء نے محدثین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اب یہ لکھا ہے اور انہوں نے اپنے تجارب بھی بیان کیے ہیں کہ جو بندہ کسی بڑی سی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پہ اور اس آیت پہ یقین کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے دل لگا کے پورے تذلل اور تضرع اور خشیت کے ساتھ اپنا قلب اور قالب کو متوجہ کرے اللہ کی طرف اور دعا مانگے اور اسی آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کی مصیبتیں اور اس کے ہم اور غم جو ہیں وہ رفع فرما دیتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں موجود. اور علماء نے لکھا کہ اس آیت کے بعد تو اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ جب یونس علیہ السلام نے مجھ سے اس آیت مبارک اور ان کلمات سے دعا مانگی تو اللہ نے منظور فرما لی. تو جب استجابت کا وعدہ موجود ہے قرآن میں، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی آیت کریمہ کسی مصیبت کے وقت میں پڑھے اور پھر اس کو یہ خیال ہو کہ میرا کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، فرماتے اس کا مطلب ہے کہ اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں.
کیونکہ اگر قرآن پر ایمان ہو تو قرآن نے تو آگے خود فرما دیا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو غم سے نجات دیں گے۔ تو اس لیے یہ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے بھی گویا کہ دعا ہو رہی ہے۔ اور بعض طور پہ بعض دعائیں ایسی ہیں جنہیں دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ سوال، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا ربنا آتنا فی الدنیا، تو یہ باقاعدہ سوال ہے۔ اس لیے بہرحال تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اس آیت کی، آیت الکرسی کی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے اسم اعظم کو چھپا رکھا ہے۔ اور یہ ویسے بھی ایک یعنی قاعدہ ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی وہ مشکل سے ملتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ وہ دنیاوی چیز ہو چاہے دین کی چیز، اب دنیا کی دیکھیں جو چیزیں قیمتی ہیں وہ مہنگی ہیں۔ اب آپ بازار میں جائیں تو ایک گھڑی آپ کو 5 ریال میں بھی مل جائے گی، اور ماشاءاللہ وہ بھی سال چل جاتی ہے، وہ بھی خراب نہیں ہوتی۔ لیکن ایک گھڑی ایسی بھی ہے ماشاءاللہ جو آپ کو 2 لاکھ ریال میں بھی نہیں ملے گی، حالانکہ وہ بھی گھڑی ہے، وہ بھی وقت بتا رہی ہے، وہ بھی وقت بتا رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ بازار میں جائیں، ہماری طرح 10 ریال کی بھی انگوٹھی لے لیں، اور اگر اتنا بڑا ڈائمنڈ کا پتھر لیں تو آپ 10 لاکھ ریال کا بھی نہیں لے سکتے۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی نایاب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے اس اسماء مبارکہ میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم اعظم کو بھی ایسے اپنے اسماء میں چھپا دیا ہے کہ بندہ جستجو کرے، محنت کرے، لگا رہے، جب اللہ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا علم بھی عطا فرما دیں گے۔ تو ورنہ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، ان پر بھی یقین کر کے وہ عمل کرتا رہے تو اللہ کامیاب فرما دیتے۔ اسی طرح جیسے کہ قرآن میں آیا نا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی نے تخت منگوایا، تو کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ اسی اسم کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے فوراً مسئلہ جو تھا وہ حل کر دیا۔ تو بہرحال آپ کو بھی اور اللہ پاک ہمیں بھی اسماء اللہ حسنہ کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے جی، ایک تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم مولویوں کا تو پتہ نہیں حال، یعنی میرے جیسے مولوی جو بزرگ ہیں ہم ان کے جوتیوں کے بھی غلام ہیں، جو میرے جیسی میری برادری ہے میرے جیسے، ان کا تو اپنا پتہ نہیں تو آپ کو کیا وہ ایمان کی دلالت کریں گے یا کیا سکھائیں گے۔ ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قرآن میں جو فرمان ہو یا حضور فرمائے اور وہ پورا نہ ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگ ایک تو دعا مانگنے سے پہلے ہی مشکوک ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں منظور ہوگی یا نہیں ہو، تو جب بندہ خود مانگنے والا ہی مشکوک ہے تو فائدہ کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اگر ہم نے کوئی 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن مہینہ بھی دعا مانگ لی نا تو پھر شیطان دل میں خیال ڈال دیتا ہے یار اگر منظور ہوتی تو ہو نہ جاتی، اللہ میاں تیری سنتی نہیں، مہینہ تو ہو گیا ہے، تو اب بندہ محروم ہو گیا۔ اللہ کے بندے وہ بادشاہ ہے، ملک الاملاک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کی مرضی، اس نے انبیاء کی دعا سالوں کے بعد سنی، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کتنے عرصے تک یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے رہے، آنکھیں مبارک بھی سفید ہو گئی اور پھر جا کے دعا منظور ہوئی۔ کتنے عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں پریشان رہے اور مدت کے بعد جا کے دعا منظور ہوئی۔ کتنا عرصہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 13 سال مکی زندگی میں آپ نے مصیبتیں برداشت کی۔ اندازہ فرمائے اگر حضور روز دعا نہیں مانگتے ہوں گے، صحابہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے، جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا وہ دعا نہیں مانگتے ہوں، تو یہ تو پھر اللہ کا نظام ہے، وہ چاہیں تو ہماری دعا منہ سے نکلے اور قبول فرما لیں،
اور وہ چاہے تو ہم سال سال مانگتے رہے، ان کی مرضی ہے، قبول نہ فرمائیں۔ نوکر کا کام یہ تو نہیں کہ مالک کا دروازہ چھوڑ دے، اس کا کام تو یہ ہے کہ دروازے پہ پڑا رہے، مانگتا رہے، دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، جب اللہ چاہیں گے منظوری ہو جائے گی۔ جیسے لوگوں نے واقعہ لکھا ہے، اللہ عالم کس قدر وہ حقیقت ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں جو بات نہ ہو، تاریخی روایات ہوتی ہیں، ان کے اندر ہر قسم کا امکان ہو سکتا ہے۔ ان نے لکھا کہ ایک آدمی اللہ کے کعبے کے دروازے پہ کھڑا رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا۔ ان کے ساتھ بھی کوئی ایک اللہ کے ولی کھڑے تھے۔ اب وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، زاری کر رہا ہے، لیکن آواز آتی ہے کہ نکل جاؤ میرے بندے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ اسی طرح رو رہا ہے، پھر آ گئی آواز، پھر رو رہا ہے۔ تو جب کافی دیر گزر گئی تو اس اللہ کے ولی نے اس کو پکڑا اور اس کو آہستہ آہستہ ہٹایا کہ بھائی میری بات سن لو، پھر دعا کرتے رہنا۔ اس نے علیحدہ کر کے کہا کہ بھی اللہ کا جلال ہے، ابھی تمہاری حاضری منظور نہیں ہو رہی تو ہٹ جاؤ دروازے سے۔ جب حکم ہو رہا ہے کہ بھی تمہاری حاضری منظور نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ بزرگو، یہ آواز تم نے بھی سن لی؟ انہوں نے کہا میں نے بھی سنی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں، مر جاؤں کہاں؟ تم نے تو آج سن لی اور مجھے کہہ رہے ہو کہ جاؤ جی دروازہ چھوڑ دو۔ دروازہ چھوڑ کے اللہ کا کہاں جاؤں مجھے بتلاؤ؟ تو اسی وقت آواز آئی کہ تیری ساری عبادت منظور کر لی ہے، کہ اب اس مقام پہ آ گیا نا کہ تیرے سوا جب دروازہ ہی کوئی نہیں تو ہم کہاں جائیں؟ جیسے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ، آپ نے حکم دیا ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد میرا شکر کرو۔ اللہ تیرا شکر کیسے کریں؟ زبان بھی تو تیری، پھر بولنے کی توفیق بھی تو آپ دیتے ہیں، بند کر دیں ہماری زبان تو ہم کیا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں فالج گرتا ہے زبان بند ہوگی ختم۔ اور پھر شکر کرنے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو آپ نے سکھلائے ہیں، تو جب توفیق شکر بھی آپ دیتے ہیں تو پھر ہم اس کا شکر ادا کریں؟ پھر اس کا ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اے میرے داؤد پیارے نبی، اب تو نے شکر کیا ہے کہ تو نے اعتراف کر لیا کہ بندہ عاجز ہے، نہیں کر سکتا جو ہمارے بز میں ہم کر رہے ہیں، ورنہ تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ بڑے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے اور تمہیں اللہ نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کی، رونے کی توفیق دے دے تو شکر کیا کرو کہ اللہ نے اس ذریعے مجھے اپنے دروازے پہ بلا لیا۔ کیوں کبھی آدمی بھٹکا ہوتا ہے نا، فرعون بنا ہوتا ہے تو پھر ایک تھپڑ لگتا ہے، پھر سیدھا ہو کے آ جاتا ہے دروازے پہ۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کسی اور دروازے پہ نہیں جانے دیا، اپنے دروازے پہ بلا لیا کہ بھی میرے دروازے پہ روتا رہے، مانگتا رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی معجزہ تھا میرے پاک نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو کہ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو ٹھنڈک جو تھی پشت تک چلی گئی۔ اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے، حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے تو بی بی فرماتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ہم سب بچے سب لیٹے ہوئے ہیں، حضور رات کو تشریف لے آئے تو ہم جلدی جلدی اٹھنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں جیسے لیٹے ہو۔ تو اب حضور کا حکم تھا، اب حضور کے حکم کی تعمیل کون نہ کرے؟ انہوں نے کہا ہم اٹھنے لگے کہ حضور کا استقبال کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں لیٹے رہو۔ یہ تو ہمارے یہاں محبت ہے نا، حضور کہیں کہ نہ کھڑے ہو، ہم کہیں نہیں ہم ضرور کھڑے ہوں گے۔ یہ محبت ہے اللہ کے بندے، محبت تعمیل حکم کا نام ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور خطبہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. انہوں نے سمجھا کہ مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں جوتیوں کی جگہ میں بیٹھ گئے. جب جمعہ ختم ہوا حضور نے فرمایا کمال کر دیا تم نے اللہ کے بندے، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بس ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا خدا کے بندے میں نے تمہیں تو نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا حضور میں نے تو یہی سنا نا کہ بیٹھ جاؤ. اب اس لمبی تحقیق میں کیا ضرورت تھی کہ آپ نے مجھے فرمایا کسی اور کو فرمایا؟ میرے کان میں آواز پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا. تو اب جناب یہ سمجھیں، بی بی فرماتی ہیں حضور آ کے ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے تو فرماتی ہیں کہ حضور ایسے بیٹھے کہ آپ کا پاؤں مبارک جو تھا میرے سینے کو لگ رہا تھا. تو فرماتی ہیں کہ میرے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک جو تھی میں نے سینوں میں محسوس کی. اسی طرح کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمارے سینے میں ہاتھ رکھا تو ہمارے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. تو علماء نے لکھا ہے یاد رکھو کہ یہ بھی معجزہ تھا حضور کا، ورنہ گرم ملک کے علاقوں میں رہنے والوں کے ہاتھ میں گرمی تو ہو سکتی ہے، ٹھنڈک کیا مانا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سرزمین عرب جو ہے یہ تو گرم ترین علاقہ ہے، اور یہاں پر تو ہر آدمی کے ہاتھ میں گرمی کی شدت تو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ہاتھ رکھنے سے ٹھنڈک ہو جائے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا پھر ہاتھ میں ٹھنڈک ہونا جو ہے یہ تو کمزوری کی علامت ہے، اور حضور نے تو اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ قوت عطا فرمائی تھی. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ بھی دراصل جمال نبی کا پرتو تھا کہ جیسے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا تو آپ ہر لحاظ سے بندوں کے لیے رحمت تھے. آپ کا کلام بھی رحمت، آپ کے اعمال بھی رحمت، آپ کا بدن مبارک بھی رحمت تھا. اور یہ معجزہ تھا کہ جہاں ہاتھ رکھتے تو ان کے سینے ظاہراً بھی ٹھنڈے ہو جاتے اور باطن میں بھی ٹھنڈے ہو جاتے. تو یہ بھی معجزہ تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی محبت کی ٹھنڈک نصیب فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو بھی حضور پاک کی محبت سے، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام علماء عظام کی محبت سے ٹھنڈا فرما دیں. اس لیے جناب فرماتے ہیں قال الحافظ ابو القاسم الطبرانی، بھائی پانی ٹھنڈا نہ رکھا کرو، ٹھنڈا پانی میں نہیں پیتا ہوں. دیکھ لیا نہ ملے تو پھر نہ صحیح. قال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا ابو يزيد القرطاسي قال حدثنا يعقوب بن ابي عباد المكي قال حدثنا مسلم بن خالد بن جريج قال اخبرني عمر بن عطاء ان مولى ابن الاسقى رجل صدق اخبره عن الاسقى البكري انه سمعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله انسان اي آية في القرآن اعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية. اب جناب فرماتے ہیں اسقا بکری کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفۃ المہاجرین یعنی مسجد نبوی کے اندر جو تھا اصحاب صفہ کا مقام جہاں مہاجر غریب صحابہ جو تھے رات کو مسجد میں، دن کو ہی مسجد میں رہتے تھے، حضور پاک وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایو آیت فی القرآن اعظم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سب سے بڑی شان والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی انقضت الآیہ. حضور پاک نے پھر یہ ساری آیت مبارک جو ہے تلاوت فرمائی. حدیث آخر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد فرماتے ہیں قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن وردان ان انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته
فقال اے فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما اتزوج به. قال وليس معك قل هو الله احد؟ قال بلى. قال رب القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال رب القرآن. أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال رب القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى. قال رب القرآن. قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال بلى. قال رب القرآن. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سأل رجلا من صحابته، آپ نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کہ اے فلان، آپ نے پوچھا کہ فلانا کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ هل تزوجت؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ قال لا وليس عندي ما اتزوج به. اس نے کہا حضور میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے پاس پیسے نہیں کہ میں شادی کروں. جب پیسے نہ ہوں تو کون شادی کرتا ہے؟ کون شادی دیتا ہے غریبوں کو؟ تو حضور نے فرمایا ولیس معک قل هو الله احد، کیا تمہیں سورت قرآن کی آتی ہے قل هو الله احد؟ انہوں نے کہا حضور. آپ نے فرمایا یہ تو پھر گویا کہ چوتھا حصہ قرآن کا تمہیں یاد ہو گیا. قل یا ایھا الکافرون. اس نے کہا آپ نے فرمایا یہ بھی چوتھا حصہ ہو گیا. اذا زلزلت قال بلا. انہوں نے کہا حضور یہ بھی مجھے یاد ہے. قال رب القرآن. یہ بھی چوتھا حصہ ہو گیا. قال علیہ معک اذا جاء نصر اللہ؟ قال بلا. قال رب القرآن. یہ بھی قرآن کا چوتھا حصہ. قال علیہ معک آیۃ الکرسی اللہ لا الہ الا هو؟ قال بلا. قال رب القرآن. مقصود یہ ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ حضور نے بعض مقامات پہ آتا ہے کہ بھئی قل هو اللہ احد جو ہے یہ گویا 1/4 حصے قرآن کے برابر ہے، چوتھے حصے کے برابر. اچھا بعض روایات میں آتا ہے کہ تیسرے حصے کے برابر ہے. تو اب برابر کا کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی آدمی اگر چوتھا حصہ قرآن کا پڑھے تو جتنی ثواب ملے گا اللہ اس سورت کے پڑھنے سے بھی اتنی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ اصل مسئلہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹی چیز ہو نا اس کو بڑے سے، ایک آدمی مثلا 6 پارے قرآن پڑھے اور ایک آدمی صرف ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، حالانکہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. دوسری حدیث میں موجود ہے کہ بھئی جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے. اور پھر حضور نے وضاحت بھی فرما دی کہ لا تقل الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. آپ نے فرمایا تم نے پڑھا الف لام میم تو 30 نیکیاں مل گئیں اور 30 گناہ گر گئے. تو جو آدمی 6 پارے قرآن پڑھے اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور ایک آدمی نے صرف ایک دفعہ اذا زلزلت پڑھ لی یا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی. اس لیے علماء فرماتے ہیں اصل معنی بیان کرنے کا فضیلت کا بیان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو بھی اتنا شان دیا ہے کہ گویا تم نے 1/4 حصے قرآن پڑھ لیا، تاکہ آدمی اس کو محبت سے، عظمت سے اور زیادہ سے زیادہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے اسلام کے بنیادی مسئلے ہیں، اگر توحید آ گئی تو گویا تیسرا حصہ تو آ گیا، رسالت آ گئی تو ایک حصہ اور آ گیا، اسی طرح قیامت کا ذکر آ گیا تو ایک حصہ اس میں آ گیا. اب دیکھیں نا جب قل هو اللہ احد آئی توحید آ گئی. اذا زلزلت الارض زلزالها تو قیامت کا موضوع آ گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح میرے مدنی کی رسالت کا شان آ گیا. اسی طرح آیت الکرسی پھر اللہ کی توحید اور کمال قدرت اور کمال علم آ گیا. اس لیے ان کو رب القرآن کہا گیا ہے تاکہ آدمی بات کو سمجھے کہ بھئی 3 مسئلے ہیں مہم. ایک مسئلہ آ گیا تو گویا ایک حصہ قرآن کا ہم نے پڑھ لیا، دوسرا حصہ آ گیا تو گویا ہم نے دوسرا قرآن کا حصہ پڑھ لیا. ورنہ سارا قرآن پڑھنا یا جتنا آدمی قرآن پڑھے گا اس کی فضیلت اپنی ہے. ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف پہ گناہ گریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اجر جو ہے ہر کسی کو اس کی محنت کے مطابق عطا فرماتے ہیں. جتنی آپ محنت کریں گے اتنی ثواب ملے گا. اب دیکھیں نا جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھ جائے. یعنی اگر وہاں جگہ ہے، اب نماز طواف میں پڑھے تو لازمی بات ہے کہ ہٹے گا، بیٹھ جائے اور دنیاوی بات کوئی نہ کرے، قصے کہانیاں آپس میں ادھر ادھر یہ باتیں نہ کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، کوئی ذکر جو یاد ہے کرتا رہے، ورنہ چپ بیٹھا. جب سورج نکل آئے اور ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے تو فرمایا اس وقت اگر وہ دو رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھ لے تو اس کو ایک کامل مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب دیکھو کتنی آسان ہے کہ بھی فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہا ہے، منزل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا. یعنی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے اور کتنا وقت لگ جائے گا، کیونکہ آج کل بھی تقریباً 6 بجے کے قریب جو ہے 6 بجے سورج نکل آتا ہے اور 6:15 پہ اوپر بھی چڑھ جاتا ہے. تو لہذا اگر اس نے نماز پڑھی تو 5 بجے تو نماز ختم ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ یعنی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیٹھ گیا، لیکن شرط ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کرے. ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے نا کہ ہم جہاں 2 بیٹھ جاتے ہیں نا پھر کس سے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی مرض ہے، لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، آئیں گے پھر ساتھی اکٹھے ہو جائیں گے، ہاں جی کیا ہوا اور یہ ہوا، اور تو فضیلت ہے. لیکن مانا کیا ہے کہ اللہ پاک اتنی محنت میں بھی عمرے کا ثواب عمرہ ہے، وہ محنت ہے کہ ایک آدمی میقات پہ جائے، احرام باندھے، اس کے بعد آئے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، اتنی محنت کرے اور یہ بیٹھے رہے آرام سے ایئر کنڈیشن حرم کے اندر ماشاءاللہ، اور پھر عمرہ مفت میں نہیں جائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق یہ ہوتا ہے الحاق الادنی بالاعلی، کہ چھوٹی چیز کو بڑی کے ساتھ لگا دو تاکہ محنت کا جذبہ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کوئی تھوڑی سی محنت کو بھی قبول فرما کے زیادہ ثواب دے دیں. ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی محنت کرتا رہے، اس کو نہ دیں، ایک آدمی 1 دن میں آ کے توبہ کر لے، اللہ قبول فرما لے. حدیث ناظر نبی در جندب بن جناد قال الامام احمد بن وكيع بن الجبا قال حدثنا مسعودي قال انباني ابو عمر الدمشقي ان عبيد بن الخشخاش النبي ذر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وجلست فقال يا ابا ذر ان صليت قلت لا قال قم فصلي قال قمت وصليت ثم جلست وقال يا ابا ذر تحفظ بالله من شر شياطين الانس والجن قال قلت يا رسول الله والانس ياتين قال نعم قال قلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء اقل ومن شاء اكثر قال قلت يا رسول الله فالصوم قال فرض مجزيا وعند الله مزيد قلت يا رسول الله الصدقة قال اضعافا مضاعفا قلت يا رسول الله فأيها افضل قال جهد من مقل وصل فقير او قال قلت يا رسول الله الانبياء كان اول قال آدم عليه السلام قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله كم المرسلون قال 300 أشجا من غفيرا وقال مرة و15 قلت يا رسول الله ما أنزل عليك آدم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا اور حضور مسجد کے اندر تشریف فرماتے، فجلست میں آ کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یا ابا ذر هل صلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا قم فصلی، اگر مسجد میں آئے ہو تو تحیۃ المسجد ادا کرو. اس لیے قاعدہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد جو ہے وہ ضرور ادا کرے. البتہ مسجد الحرام میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اندر آئیں اس کا تحیہ ہے طواف، لیکن اگر طواف کرنے کی ہمت نہیں، وقت نہیں، تو پھر یہاں بھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر بیٹھیں. اچھا آپ آئے ہیں، اذان ہو گئی، آپ نے جو 2 سنتیں پڑھ لی اسی میں تحیۃ المسجد بھی داخل ہو گئی، اب علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پڑھے تو سبحان اللہ، جتنی زیادہ عبادت کرے گا اتنی زیادہ ثواب ملے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
صرف اتنی فرق ہے، وہ کہتی ہیں کہ بھی اگر فجر کی نماز کے بعد آئے تو پھر نماز نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، اسی طرح سورج عین سر پہ کھڑا ہے نماز نہ پڑھے جب تک کہ زوال نہ ہو جائے، اسی طرح عصر کے بعد داخل ہے نماز نہ پڑھے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، باقی اوقات میں اگر آئے تو مسجد میں تحیت المسجد ضرور پڑھے، اور اس کے اندر بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، عظمت ہے کہ اللہ کے گھر میں آدمی ابتدا جو ہے نماز سے کرے۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آگے حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ یا ابوذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، حضور نے فرمایا کہ ابوذر اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ انسانوں کے شیطانوں سے بھی بچائے اور جنوں کے شیطانوں سے بھی بچائے۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا آپ سے کہ اول الانس شیاطین، کہ حضور جنوں میں تو شیطان سنے تھے، بندوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل، جیسے جنوں میں شیطان ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہیں۔ جیسے وہ ایک لکھتے ہیں نا ایک واقعہ، بتائے تو لطیفہ، کہ ایک آدمی ایک مولوی صاحب کی خدمت میں گئے، کہنے لگا جی آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مولوی صاحب نے جمعہ میں تقریر فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں لوہے کے زنجیروں میں۔ تو وہ آیا اور کہنے لگا جی آپ نے آج تقریر کی تھی کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی شیطان جب باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر میں گناہ کیوں کرتا ہوں، ہم غلطیاں کیوں کرتے ہیں، شیطان تو بن گیا۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت میں نے کہا تھا شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، میں نے آپ کے بارے میں تو نہیں کہا تھا کہ آپ بھی باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی آپ تو کھلے ہوئے ہیں نا، شیطان بندھا ہوا ہے نا، شیطان تمہارے پاس نہ آ سکے۔ اگر ایک قیدی بندھا ہوا ہے تم تو قیدی کو مل سکتے ہو نا، تم تو کھلے ہوئے ہو نا، تم جو چلے جاؤ اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے جنوں میں شیطان ہے انسانوں میں بھی شیطان۔ اب علماء محدثین نے لکھا ہے کہ بھی ہمیں کیسے پتہ لگے، کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ شیطان ہے یا یہ اچھا آدمی ہے، اب ہر آدمی کہتا ہے میں اچھا ہوں، تو بھئی ہم کیسے تلاش کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو انسانوں میں بندہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنے کا باعث بنے، نماز سے روکنے کا باعث بنے، قرآن پڑھنے سے روکنے کا باعث بنے، دین پہ چلنے سے روکنے کا باعث بنے، تم کہو کہ بھائی ذرا آئیں آج چلتے ہیں حرم، وہ کہے یار بڑی اچھی فلم ہے ذرا آج فلم دیکھتی ہیں، کل چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو خیر سے روک کے شر کی طرف لگائے سمجھ لو کہ یہ شیطان الانس ہے، یہ انسانوں میں سے شیطان۔ اور جو تمہیں برائی سے اچھائی کی طرف لگائے سمجھ لو کہ بھی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور وہ کہتے چھوڑو یار سینما وغیرہ فلمیں شرمیں چھوڑو، پتہ نہیں آج زندہ ہیں کل موت آ جائے، رات پتہ نہیں سوئیں گے صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، خدا جانے کلمہ بھی نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اٹھے یار وضو کر لو 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، پتہ نہیں موت آ جائے۔ تو آدمی اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہر بندے کے ساتھ ایک ملہم ہے فرشتہ اور ایک کون ہے قرین شیطان۔ تو حضور نے فرمایا کہ ملہم فرشتہ جو ہے وہ دل میں اچھے خیال ڈالتا ہے کہ بھئی قرآن سن لو، نماز پڑھ لو، درس دے لو، طواف کر لو، بھئی طواف کے بعد یار ذرا اچھا دعا بھی مانگ لو، اچھا یار اچھا موقع ہے ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا، رش نہیں ہے، ایک طواف اور کر لو، پھر پتہ نہیں موقع نہ ملے، یہ فرشتہ ڈالتا۔ اور دوسرا خیال ڈالتا ہے بھئی کافی دیر ہو گئی، چلو یار فلانا ساتھی انتظار کر رہا ہوگا، کیا مسجد میں تمہیں کوئی زنجیر پڑ گئی ہے، چلو یار پھر آ جائیں گے، وہ نکالتا ہے وہ شیطان۔ اسی طرح دنیا میں بھی دیکھ لو کہ تمہیں ساتھی جو ہے کہاں لے جا رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جیران السو یعنی برے ہمسائے سے بھی پناہ مانگو اور برے دوست سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ آدمی کو خراب کرنے والے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں
ہماری اولادوں کو بری صحبت سے بچائے، برے دوستوں سے بچائے، برے اعمال و افعال سے بچائے اور اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے۔ تو میں نے پوچھا حضور پاک سے کہ حضور پاک نماز آپ نے فرمایا بہت اعلیٰ چیز ہے اللہ نے جو رکھی ہے، اگر چاہو تو تھوڑا کرو، چاہو تو زیادہ کرو، یعنی فرض تو فرض ہے ہی نا، لیکن نفلی عبادت جو ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ فالصوم، روزہ، حضور نے فرمایا روزہ اللہ کا فرض ہے، اللہ اس کی جزا دیں گے، اور پھر اللہ کے پاس اور بڑی جزائیں اور نعمتیں ہیں۔ قلت یا رسول اللہ فالصدقۃ، کے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، آپ نے فرمایا اللہ اس کا کئی گنا بڑھا کے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قال قلت یا رسول اللہ فأی افضل، کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو تھوڑا لیکن کوشش کر کے، محنت کر کے، یعنی ایک آدمی کے پاس خود بھی تھوڑی چیز ہے لیکن کوشش کر کے پھر بھی فقیر کو پہنچا رہا ہے، یعنی خود بھی محتاج ہے، خود بھی ضرورت ہے لیکن پھر بھی دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الانبیاء اول، سب سے پہلے کون نبی گزرے؟ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ حضرت ابوذر فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضور کیا باقی آدم علیہ السلام بھی نبی تھے؟ اللہ نے ان کو خلیفہ تو بنایا لیکن کیا نبوت بھی دی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے کلام کرنے والے۔ قلت یا رسول اللہ کم المرسلون، اللہ نے کل رسول کتنی بھیجے؟ حضور نے فرمایا 300 اور کچھ زیادہ، اور بہت بڑی جماعت، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا 315 رسول اللہ نے بھیجے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بتائیں کہ آپ پر سب سے بڑی شان والی آیت کون سی اتری ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت مبارک جو ہے سب سے شان والی آیت مبارک ہے۔ حدیث آخر نبی ایوب خاطر زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه وقال الامام احمد حدثنا سفیان بن ابی لیلى عن اخی عبد الرحمن بن ابی لیلى عن ابی ایوب انه كان في ساوة له وكانت الغول تجي وتاخذ الشقاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاذا رايتها فقل بسم الله اجیبی رسول اللہ۔ قال وجاء وقال لا فاغدا فقال انی لا اعود برسلا وجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارسير قال خطوة فقالت انی لا اعود ورسلتها وقال انا عائدة وقدها مرتين او ثلاثا كل ذلك تقول لا اعود واجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل اسيرك وأقول خطوة تقول لا اعوذ يقول انا عائدة فخطوة وقال اسرني ولمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء آیت الکرسی وات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال صدق وهي كذوب وصدقت وهي قدراتني في فضائل القرآن من دابي عبد الزبير به وقال حسن غریب وغول في لغة والجالات دي في الليل۔ اب جناب اس روایت میں آتا ہے حضرت ابی ایوب فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس مقام میں تھا جس مقام میں ہمارا سامان ہے، لیکن وکانت الغول تجیو، ایک جنی رات کو آتی تھی، وہ آ کے ہمارے اس کوٹھے سے سامان جو ہے وہ لے جاتی تھی اس کمرے سے۔ فتاخذ فشکا، ان نے شکایت کی حضور پاک کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن آتا ہے میرے سامان کو لے جاتا ہے، ہمارا پھل جو کھجوریں وغیرہ، اور تو سامان صحابہ کے بعد تھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ پھر آئے تو تم یہ کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، تم یہ کہنا کہ بسم اللہ، چلو حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا، اس کے بعد وہ پھر جن آ گیا، وہ جب آیا تو میں نے یہی کلمہ پڑھا تو وہ ٹھہر گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے جب پکڑ لیا میں نے کہا چلو، اس نے کہا بھائی میں پھر نہیں آؤں گا، مہربانی کرو اس دفعہ چھوڑ دو، تو میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں آیا تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک، کا وہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ وہی تم نے جب پکڑ لیا تو پھر قیدی چھوڑ دیا تو نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خبر دے دی، تو میں نے عرض کیا حضور اس نے کہا تھا کہ میں پھر نہیں آؤں گا، میں نے مان لی بات، کہا نہیں وہ پھر آئے گا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ پھر آ گیا، پھر آ گیا، پھر آ گیا، آخر میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بھی میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔
اس نے کہا بات سنو، میں تمہیں آج ایک ایسی کلام سکھاتا ہوں کہ اگر تم پڑھ لو گے نا پھر جن نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا اچھا سکھاؤ۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو پھر جن شن نہیں آتے قریب۔ تو کہتی ہیں کہ میں پھر آیا صبح حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا ہاں بھائی وہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ میں نے کہا حضور وہ آیا تھا، میں نے کہا کہ اب نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک کلام سکھاتا ہوں، ایک وظیفہ سکھاتا ہوں کہ پھر کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کیا بتلایا؟ اس نے کہا جی آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا صدقت، انہیں سچ بولا ہے لیکن ہے تو جھوٹا، لیکن کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے نا اردو میں کہ کھوٹا پیسہ بھی کبھی چل جاتا ہے۔ ان القذوب قد یصدق، عربی کا محاورہ ہے کہ کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول جاتا ہے۔ تو بہرحال آیت الکرسی کی اتنی بڑی شان ہے کہ اگر آدمی تلاوت کرے تو اللہ اس کو جنوں اور شیطانوں کے خوف سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور غول جو ہے وہ کہتے ہیں جو رات کو ظاہر ہونے والا جن، اس کو غول عربی لغت کے اعتبار سے کہتی ہے۔ وقد ذکر البخاری رحمہ اللہ تعالی هذه القصة نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال فی کتاب فضائل القرآن وفی کتاب الوکالۃ فی صفۃ ابلیس من صحیحہ۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ مبارک ذکر کیا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتاب فضائل القرآن میں بھی انہوں نے ذکر کیا، کتاب الوکالہ میں بھی انہوں نے ذکر کیا، ابلیس کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں بھی انہوں نے ذکر فرمایا۔ قال عثمان بن ابو عمرو قال حدثنا محمد بن سیرین نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے وکیل بنایا، نگران بنایا کہ یہ رمضان مبارک کا جو فترہ ہے زکات ہے اس کی حفاظت کرو۔ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطُّعَامِ، آنے والا آیا اور اس نے ہاتھوں سے اس طعام میں سے لینا شروع کیا۔ فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وَقُلْتُ الْحَرْفَ أَنَّكَ لَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ میں تم چور ہو، میں تمہیں پکڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، میں نے اس نے کہا کہ بھئی ابو ہریرہ مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو، میں بڑا محتاج ہوں، میرے بچے ہیں بھوکے مر رہے ہیں رو رہے ہیں، میں نے اس وجہ سے آگے اٹھایا ہے، مہربانی کرو۔ قال فخليت عنه، میں نے چھوڑ دیا فاصبحت۔ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك البارحة، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا اور حضور کی خدمت میں آیا صبح تو حضور نے مجھے بلا کے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات کے قیدی کا کیا حال ہے، کہاں گیا تیرا قیدی؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة فإيالا فرحمته وخليت سبيله قال ما إنه قد كذبك وسيعود، میں نے کہا کہ حضور اس نے بڑا رونا رویا کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کہا تھا کہ میں پھر کبھی چوری نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ قال فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ وہ آئے گا تو ضرور آئے گا۔ فرصدتہ، کہتے ہیں میں چھپ کے بیٹھ گیا، رصدت کو مانا ہوتا ہے چھپ کے بیٹھا انتظار میں کہ آئے اور پکڑوں۔ فجاء يحسو من الطعام، وہ آیا اس نے پھر اٹھایا۔ فأخذته، میں نے پکڑ لیا۔ فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فهمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيال فهمته وخليت سبيله۔ اب دوسری رات بھی آیا پھر رونے لگ گیا، پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر حضور کی خدمت میں حضور جب بھی آج رات کیا ہوا قیدی کا، میں نے کہا حضور پھر رونے لگ گیا، میں چھوڑ دیا۔ قال اما انه قد كذبك وسيعود، آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن وہ ضرور واپس آئے گا۔ اصل میں آگے بھی تو حضرت ابو ہریرہ نرم دل آدمی تھے، رحم دل انسان تھے، صحابی تھے، وہ جب رونا شروع کرتا وہ چھوڑ دیتے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا نا ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے مدرسہ وال میں، مدرسے میں جامع رشیدیہ میں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، اللہ والے لوگ تھے۔
اتنے محتاط آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ اگر کوئی مدرسے کا حساب کر رہے ہوتے اور ذاتی خط لکھنا پڑ جاتا تو قلم بند کر دیتے تھے کہ بھئی یہ مدرسے کی قلم ہے، ذاتی خط کیسے لکھوں۔ آج کل تو ہم جو کچھ کرتے ہیں مدرسوں میں بس دعا کرو اللہ ہمارے حال معاف فرما دے، یعنی مدرسے کے قلم سے ذاتی خط کیسے لکھوں۔ یہ اب اپنی مثال حضرت آپ تھے، ایک صندوق تھی چھوٹی سی ایسے، اسی میں پیسے ہوتے تھے مدرسے کے، ایسے عام صندوق ٹین کی بنی ہوئی جس کو ایسے ہاتھ بھی مارو تو ٹوٹ جائے، وہ صندوق رکھی ہوئی تھی۔ حضرت تہجد پڑھ رہے تھے، چور آ گئے۔ چور جب آئے تو انہوں نے جناب آ کے وہ صندوق جو ہے کھولنے کی کوشش کی کہ بھی تالا کھولیں۔ اتنی دیر میں حضرت نے سلام پھیرا، فرمایا بھی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چور ہیں۔ اور کون ہیں؟ آپ کی صندوق جو کھول رہے ہیں، کوئی طالب توڑے ہیں ہم حضرت چور ہیں۔ فرمایا اچھا بھائی میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، پر اللہ کے فضل سے تم سے یہ کھلے نا، یہ کھلے گی نہیں تم سے۔ پھر شروع کر دیتے۔ اب وہ جناب زور لگا رہے ہیں، ان کو یقین بھی ہو گیا غریب کمزور سب مولوی ہے، لڑ تو سکتا نہیں، کیا کرے گا ہمارا؟ اگر خدا نہ اچھا شور بھی نہیں مچا رہا، نماز پڑھ رہے ہیں تو خواہ کے لیے ہم اپنا کام کریں۔ وہ جناب اور لگ گئے تالے کو، کوئی تھی چھوٹی سی تالی، اتنی چھوٹی سی صندوق لگے ہوئے ہیں جی، لگے ہوئے۔ حضرت نے پھر 2 رکعتیں ختم کی، فرمایا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے حضرت یہ نہیں کھلتی ہے، ہم صندوق ہی لے جاتے ہیں۔ فرمایا ہاں تم سے اٹھے بھی نہ بھائی، یہ تم لے بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا پھر میں نماز پڑھا، وہ جناب آ کر تنگ آ کے بھاگ گئے۔ تو صبح آپ نے اپنے محترم صاحب سے کہا کہ اللہ کے فضل سے رات تو اللہ کا غضب ہو گیا۔ ان کا محاورہ تھا اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیسے ہو گیا؟ اللہ کے فضل سے رحمت ہوتی ہے، غضب تھوڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی چور آ گئے، لیکن اللہ نے اپنے طلبا کی حفاظت فرما لی، ان سے کھلی نہیں صندوق، بڑا زور لگا لیا۔ تو اب یہ لوگ تھے، پھر ان کی حفاظت بھی خدا کرتا تھا، ان کی نظام بھی چلاتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، جب آدمی کا ایمان خدا پہ ہو جاتا ہے نا، پھر خدا مدد کرتا ہے۔ اب جب سے یہ ہو گیا ہے کہ بھئی گجران العلوم بنا لو، ایک مدرسہ بنا لو، گویا کہ تم نے ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی، اور اگر اس سے زیادہ ترقی کرنی ہے تو پھر کسی قبر پہ بیٹھ جاؤ، بس بڑا آسان علاج ہے۔ نہ کوئی علم پوچھے گا تم سے، نہ تم سے نیکی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، بس کوئی قبر یہ بھی ضروری نہیں کس کی ہو، اچھا قبر نہ بھی ہو تو خود ویسے مٹی شٹی ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کس نے دیکھنی ہے؟ 2-4 ریشمی غلاف ڈال دو اور 1 مہینہ دھوپ پہ درخت کے باہر بیٹھے رہو، لوگ گزریں گے پوچھیں گے کیوں بیٹھے کو؟ جی رات میں نے خواب دیکھا، حکم ہوا ادھر اللہ کا ولی ہے، بس پیر ظاہر ہو گیا۔ 2 مہینے کے بعد کام شروع، پر ساری زندگی کھاتے رہو، نسلیں کھاتی رہے، آگے جہنم ملے گی، وہ حالات ہر ایک مسئلہ ہے۔ ہم نے چھوٹے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈبہ لے کے بھیک مانگ رہا ہے اپنا بسوں میں، کیا ہے جی مسجد بن رہی، ہمارے یعنی زندگی گزر گئی، ہم پڑھ کے مدرسوں سے نکل گئے، اس کی مسجد ابھی بھی نہیں بنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم۔ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ ہمیں ہر بندے کو خدا نے، ہر مولوی کو حکم دیا ہے کہ ضرور مسجد بناؤ، ضرور مدرسہ بناؤ؟ جس مدرس کو ناراضگی ہو جائے نا مدرسے سے، مقابلے پہ مدرسہ بنا دے۔ جس مولوی کو مسجد سے نکال دو، انشاءاللہ دوسری مسجد سامنے بن جائے گی، شرط لگا۔ بھائی اللہ کے بندے، ہم کوئی ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں اس بات کے، جو مدرسے اگر تمہارا اخلاص ہے تو جو مسجد پہلے موجود ہے اس کو آباد کرو، اس کو آباد کریں 1 منٹ میں۔ ہمارے اپنے ایک والد صاحب کے شاگرد تھے، میں نام نہیں لیتا، فوت ہو گئے، اللہ بہرحال سب کو معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ تو ساری زندگی سے والد صاحب عید پڑھاتے تھے، والد صاحب کے بعد عید کی نماز پڑھانے کے لیے میں کہیں بھی ہوتا تھا تو میں جاتا تھا،
تو وہ بیچارے آخر میں کچھ بہرحال اللہ معاف کر دے ان کو بھی کسی دوسری جماعت سے مل گئے، ان کے خیالات کچھ ذرا بدل گئے ہم سے، تو انہوں نے جناب ایک شہر میں مسئلہ پیدا کر دیا کہ بھی اس سال ہم اپنی عید علیحدہ پڑھیں گے۔ کیوں جی؟ مسلک کا اختلاف ہو گیا ہے، لہذا ہم اپنی عید علیحدہ پڑھیں گے۔ مجھے پتہ لگا، میں اس کے گھر چلا گیا۔ موزمی دار بھی تھا بہت بڑا، اور مولوی بھی تھا، والد صاحب سے دور حدیث تک کتابیں پڑھی۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی جاہل آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، بس اللہ معاف کرے بیچارہ پھر کچھ کسی جماعت سے جو لگا تو پھر خیالات ذرا بدل گئے۔ میں گیا، میں نے کہا حضرت خان صاحب، مولوی صاحب کیا بات ہے، سنا ہے آپ عید علیحدہ پڑھیں گے؟ ہاں جی، آپ کا ہمارا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی جماعت کریں گے۔ میں نے کہا جی میں تو آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا، آپ فجر کو نماز آپ پڑھا لیں، بس ختم ہو گیا۔ بھائی دو عیدیں کیوں مناتے ہو، کیوں لڑاتے ہو مسلمانوں کو؟ تمہیں میرے مسلک پہ اعتراض ہے، میری نماز پہ اعتراض ہے، میرے عمل پہ اعتراض ہے، تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ یہ بالکل بڑی فراخ دلی سے کہہ رہے ہیں، آپ تو آپ کے والد صاحب یہاں 40 سال پڑھاتے رہے، پھر آپ، میں نے کہا بھی والد صاحب پڑھاتے رہے، میں پڑھاتا رہا، میں کوئی نماز کا ٹھیکیدار ہوں؟ نماز اللہ کی ہے، مسلمانوں کو کیوں لڑاتے ہو؟ میں کل اعلان کر دوں گا کہ نماز جو ہے فلاں مولوی صاحب پڑھائیں گے، آپ آ جائیں نماز پڑھائیں۔ اللہ نے مہربانی کی، جھگڑا ختم، جھگڑا فساد ختم ہو گیا۔ وہ صبح کو آ گئے بیچارے، نماز میں نے اعلان کر دیا کہ بھی مولوی صاحب نماز پڑھائیں گے۔ اب جناب اب جب وہاں الحمدللہ عید پر ہمارے چھوٹی سی جگہ ہے لیکن 40-50 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے نماز عید میں۔ اب جناب 50,000 آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو مکی صاحب کے بغیر کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، اب مولوی صاحب کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھی نہیں، میں تو آج پڑھاتا نہیں، آج تو پڑھائیں گے ہی مولوی صاحب۔ اچھا میں نے کہا ایسا کریں مولوی صاحب، پہلے لوگوں کو نماز عید سکھائیں سپیکر پہ کھڑے ہو کے کہ لوگ نماز کیسے پڑھیں۔ اب اس بیچارے نے خود کبھی زندگی میں پڑھائی نہیں تھی، وہ غلط سکھانے لگ گیا تو لوگ اور ہنس پڑے، تو اچھا خاصا تماشا بھی اس غریب کا بن گیا، اور لیکن جھگڑا بھی نہ ہوا۔ میں نے بہرحال اس کو کوشش کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا پکڑ کے زبردستی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی اب مجھے بھی شرم آتی ہے، آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو آخر یہ تو نہیں کہ اب آپ میں زبردستی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک مسجد موجود ہے، اس کی خدمت کر دو۔ ایک آدمی فجر کے بعد درس دیتا ہے، تم عشاء کے بعد دے دو۔ آپ نے دیکھا نہیں حرم میں کبھی وہ کہہ دیتے ہیں جی مغرب کے بعد رش ہو جاتا ہے، عصر کے بعد کا، اچھا جی عصر کے بعد کا۔ کبھی کہہ دیتے ہیں جی عشاء کے، اچھا ابھی عشاء کے بعد کریں گے۔ جب اللہ کے لیے پڑھانا ہے کسی وقت سے، جس نے سننا ہے وہ آ جائے گا، جس نے نہیں سننا ہے وہ مغرب کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو پھر کیا ہے، جہاں مرضی آئے پڑھاتے رہے۔ اگر جماعت کھڑی ہے، اگر نمازی بھاگ کے شامل ہو، بھاگنا ناجائز ہے، نہ بھاگے، جتنی مل جائے الحمدللہ، جو رہ جائے بعد میں پوری کرے، بھاگنا منع ہے۔ اگر کوئی نمازی نماز شروع کر دے اور اعلان ہو جائے نماز جنازہ کا تو کیا نماز توڑ دے؟ کوئی ضروری نہیں، فرض کفایہ ہے، باقی پڑھ لیں گے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر ابھی اس نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، اللہ اکبر کیا اور اعلان ہو گیا تو توڑ دے، کیونکہ ابھی تو اس نے کوئی عمل کیا نہیں ہے، ابتدا ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو عمل شروع کر دیا جائے اس کو باطل نہ کرو، باقی ساتھی پڑھ لیں گے، فرض کفایہ ہے، ادا ہو جائے گا۔ اور افضل یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات پڑھا کریں، اتنی دیر میں اعلان ہے تو ہو جائے گا اور آپ جنازے سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں جی آپ کے درس سننے کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ فرض نماز پڑھ کے جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ بہرحال ان کو سنتیں پڑھنی چاہیے، وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بعد میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن یہ تو نہیں کہ سنتیں چھوڑ دیں، لیکن بہرحال اگر سنتیں بعد میں بھی پڑھیں تو جائز ہیں،
کوئی منع نہیں. جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک آپ تو کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں, دوسرا یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا دیں. بھئی کرسی وفا نہیں کرتی, کرسی پہ بیٹھنے والا نیچے گرتا ہے نا کبھی نہ کبھی. نیچے تو پہلے بیٹھا ہوں اور کیا کریں گے آپ, اس لیے وہ نیچے ہی ٹھیک ہوں. تو دوسری بات یہ ہے, مسئلہ سمجھو. تو میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ سب قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, میں ایک آدمی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں اچھا نہیں لگتا, ادب کے خلاف. جب حج کے دنوں میں تقریر ہوتی ہے تو پھر میں اوپر بیٹھ کے کرتا ہوں. ویسے شریعت میں جائز ہے, اگر استاد کرسی پہ بیٹھ جائے کتابیں نیچے ہوں, جائز ہے شرعن, کوئی منع نہیں. لیکن بہرحال میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا حقیر سمجھتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اوپر بیٹھوں. جب حج کے دن ہوتے ہیں تو الحمدللہ پھر طالب نہیں ہوتے, پھر میرے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں تقریر سننے والے, پھر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. باقی لاؤڈ سپیکر لگانے سے طواف اور باقی عبادات میں خلل آتا ہے. سپیکر لگ جائے اگر ہر طرف تو پھر لوگوں کے دلوں میں تو وہی آواز آئے گی, کانوں میں تو ان کی نماز, عبادت, نفل, طواف سب خراب ہو جائے. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, کسی نے آپ کو وصیت کی ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ اپنے لیے عمرہ کریں اور پھر دعا کر لیں, اللہ اس کو ثواب دیں گے. ایک آدمی نے بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا, بعد میں بال وہی کٹوا لیے, کوئی دم شم نہیں ہے. میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں, اللہ قبول کرے, اور دین کا مجھے شوق ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا تنازل یہاں مکے میں ہو جائے تاکہ میں ہمیشہ درس میں رہوں. بھئی میں بھی دعا کر سکتا ہوں, اور میرے بس میں تو کچھ نہیں. کہتا ہے جی کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتا ہوں, عمرہ کرانا چاہتا ہوں, لیکن وہاں کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھی جاتے ہو تو پھر حج کرو. ٹھیک کہا نا انہوں نے, اگر کرانا چاہتے ہو تو پھر ان کو حج کراؤ, تاکہ اللہ دبا اس حج میں عمرہ بھی ملے گا, حج بھی ملے گا. اچھا تم بھی مجبور ہو کہ حج کے داخلے اتنی مہنگے ہو گئے ہیں کہ اب غریب آدمی بیچارہ بھر نہیں سکتا. تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جس آدمی نے دوسرے ملک سے آنا ہے تو کوشش یہ کرے کہ وہ حج کرے. صرف عمرہ کر کے غریب چلا جائے, اب اس کے ذمہ حج بھی واجب ہو جائے گا. پھر آئندہ پیسے نہ ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ یا ایسے ٹائم میں انہیں بلائیں کہ وہ عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں.